الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، یہ نکتہ میں بہت دفعہ اور مختلف مناسبتوں سے عرض کر چکا ہوں کہ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم ان کی تہ یا ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ان پر سربستہ طور پر ایمان لانا ضروری ہے. ان حقائق میں سے سب سے پہلی حقیقت اور نمایاں حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے. خدا نے قرآن میں فرمایا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یقین حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور یہ آیہ کریمہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور بعد دوسری آیت میں واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یہ آیت بھی ہے پوری. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ زمین اور آسمان کی خلقت اور شب و روز کے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب صاحبان عقل ارباب دانش کے لیے اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہیں. یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو آن حضرت نے فرمایا وَيْلٌ لِمَنْ لَاقَهَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا. لحیہ بھی داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں، یعنی دونوں جبڑے. فرمایا کہ ویل ہے، بربادی ہے یا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ان آیات کو دہراتا رہتا ہے. یہ آیات پڑھتا ہے ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلقت میں، شب و روز کے آنے جانے میں، اور وہ کشتیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مفادات کے لیے مسخر کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے معرفت کے لیے کافی ہیں. جو آدمی یہ لقلقہ لسانی کے طور پر ان آیات کو پڑھتا ہے لیکن ان آیات میں غور و فکر نہیں کرتا، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے اور بربادی ہے. اللہ کی معرفت کی طرف دعوت دی گئی ہے ان قرآنی آیات میں. عقل بھی کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا واجب ہے. جب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ جب عقائد کی کتاب میں یہ حصہ جب میں پڑھاتا ہوں، وہاں وہ ایک لطیفہ سناتا ہوں طلباء کو
بہت وہ ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس شخص کا کما حقہ شکر ادا کر سکتے ہیں جس کی آپ شناخت رکھتے ہوں، جس کی آپ معرفت رکھتے ہوں۔ جس کی معرفت نہیں رکھتے اس کا کما حقہ شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ایک خاتون ضعیفہ کوئی ڈی سی کے پاس گئی تھی کام لے کے، اس نے اس کا ڈی سی نے اس کا کام کر دیا۔ جب اپنا کام لے کے نکلنے لگی تو اس کے حق میں دعا کی، بیٹے تم نے میرا کام کر دیا ہے، اللہ تمہیں ترقی دے اور پٹواری بنا دے۔ لوگوں نے کہا کہ بی بی پٹواری تو بہت نیچے ہوتا ہے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ کہا میں وہ پٹواری کے پاس بھی جاتی رہی ہوں اس کام کے لیے، اس کے گھر میں 4 5 بھینسیں ہیں، اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی اگر معرفت رکھتی تو اس کے لیے دعا کرتی خدا تجھے کمشنر بنا دے۔ اس کو نہیں پتا کہ ڈی سی کا کیا گریڈ ہوتا ہے، پٹواری کا کیا گریڈ ہوتا ہے، اے سی کا کیا۔ خدا کی معرفت جب تک حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک خدا کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ حال پھر اسی خاتون والا ہوگا جو بیچاری حسن النیت سے دعا کے بجائے بد دعا کرتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس وقت ادا نہیں کر سکتے جب تک خدا کو نہیں پہچانیں گے۔ اور خدا نے واضح الفاظ میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یقین حاصل کرو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کے اندر خدا کی معرفت کا بھی حکم ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی یقین حاصل کرنے کا بھی حکم ہے۔ لیکن کیا خدا جیسا ہے ویسا ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، وہ لامحدود ہے، لامحدود ہے۔ جس طرح خدا کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ چونکہ لامحدود ہے۔ کچھ شخصیات بھی ایسی گزری ہیں اسلام میں کہ جو اپنی جگہ محدود ہیں، ان کی ولادت ہے، ان کی شہادت ہے، ان کی زندگی کا آغاز ہے، ان کی زندگی کا اختتام ہے، وہ محدود ہے۔ وہ خود جب محدود ہیں تو ان کا علم بھی محدود ہے۔ محدود کا مطلب یہ چھوڑ نہیں کہتے ہیں فلان منسٹری میں فلان اس میں کوئی محدود اسامیاں ہیں۔ اچھا جی ہمارے پاس اصادق ٹرسٹ کے پاس محدود وسائل ہیں، بھئی ہمارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں علی کے فضائل اپنی جگہ محدود ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اصادق ٹرسٹ کے وسائل محدود ہیں۔ نہیں، وہ تو رسول خدا نے فرمایا جس کو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت دنیا بھر کے قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے اور حساب کرنے بیٹھ جائیں، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یہ سب مل کے بھی امیر المومنین کے فضائل کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ وہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، ان کی معرفت نسبی اعتبار سے وہ سب کو پتہ ہے۔ ابو طالب کے بیٹے ہیں جی، ابو طالب کا نام جو بھی تھا وہ بڑے بیٹے کی مناسبت سے ان کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور جناب فاطمہ بنت اسد کے وہ فرزند ہیں۔ اتنی معرفت تو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن ان کی کمالات، علی کے کمالات کی گہرائی تک پہنچنا یہ میرے اور آپ کی بس سے باہر ہے۔ جب علی کے فضائل کو سمجھنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے تو وہ جو علی کا استاد تھا جی، ان کو ان کی گہرائیوں تک سمجھنا بطریق اولا ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور میں عرض کروں کہ یہ ایک حقیقت ہے جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح رسول اور علی کے اس خداداد مقام منزلت کو، نبوت ہے، امامت ہے، لیکن کمالات کتنے ہیں، طاقت کتنی ہے، علم اس کے پاس کتنا ہے۔ انسان کی فضیلت کا معیار علم ہوا کرتا ہے، وہ جس طرح ہمارے بس میں نہیں ہے۔ خاتون جنت کے مقام و منزلت، جو مقام خدا نے خاتون جنت کو دے رکھا ہے، اس کو سمجھنا ہماری بس سے باہر ہے۔ اتنا سربستہ جانتے ہیں، امام نہ ہونے کے باوجود
نبی نہ ہونے کے باوجود، رسول نہ ہونے کے باوجود آپ کو خدا نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بابا رسول خدا کے لیے آپ میں لفظ واجب الاحترام کرنے کی جرات نہیں کروں گا، لائق احترام ہے رسول خدا کے لیے، اور کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے۔ ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک جملے میں رسول خدا نے خاتون جنت کے فضائل کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے، فرمایا اگر علی نہ ہوتا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کوئی نبی بھی میری بیٹی کا ہمسر نہ بن سکتا۔ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ فضائل بیان نہیں ہو سکتے جو ایک جملے میں۔ اور اسی حدیث کو بیس بنا کے بعض علماء کرام، خصوصاً بعض علماء اہل سنت، وہ رسول خدا کے بعد خاتون جنت کو تمام انسانوں، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ حتیٰ فرشتوں، سب سے خاتون جنت کو افضل سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم خاتون جنت کو حضرت علی سے افضل نہیں سمجھتے۔ حضرت علی جس طرح میرے اور آپ کے امام تھے، اسی طرح امیر خاتون جنت کے بھی امام تھے۔ ولادت کے فوراً بعد خاتون جنت نے ولادت کے فوراً بعد وہ پیشانی زمین پر رکھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول خدا کی رسالت کی گواہی بھی دی، امیر المومنین اور آپ کے اولاد طاہرین کی ولادت کی بھی گواہی دی ہے خاتون جنت نے۔ الحمدللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ان مجالس سے ٹرسٹ کے بہترین فیصلے کے مطابق 2 عشرے ہم منعقد کر رہے ہیں۔ سارا سال بھی ہم اس بی بی کے لیے وقف کر دیں تو کم ہے میرا خیال میں۔ اور الحمدللہ ہمارے فاضل عزیز مستند خطیب مولانا نصیر حیدر صاحب خطاب کر رہے ہیں آج کل، وہ فضائل بھی بیان کر رہے ہیں، مصائب بھی بیان کر رہے ہیں۔ میں اپنے طور پر حصول ثواب کے لیے اور خاتون جنت کے روح پرفتوح کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جو اپنے بابا سے رسول خدا سے نقل کرتی ہیں۔ سوال کیا ہے بی بی نے، رسول خدا نے جو جواب دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سألت الصدیقۃ سیدۃ النساء اباہا رسول اللہ، خاتون جنت اپنے بابا سے سوال کیا، یا ابتا ما لمن تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، مردوں میں یا عورتوں میں جو نماز کے معاملے میں سستی برتے اس کی کیا سزا ہے؟ یہ نہیں فرمایا ما لمن ترک الصلاۃ متعمدا، بابا جو جان بوجھ کے نماز، جو تارک الصلاۃ ہے بالکل اس کی سزا کے بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ فرمایا تہاونا، استخفاف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے استخفاف کا لفظ استعمال کیا ہے، لا تنالو شفاعتنا مستخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ امام جعفر صادق ہے۔ آپ تہاون کا مطلب ایک یہی ہوتا ہے، ایک دن پڑھی ایک دن نہیں پڑھی، ایسے بہت ملیں گے آپ کو مومنین، بالکل قریب نہ جانے والے بھی ملیں گے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، موڈ آیا تو پڑھ لی، ہاں نہ آیا تو پڑھ لی، جیسا کہ فلان کھانا وہ پسند، موڈ آیا تو کھا لیا، موڈ نہ آیا تو وہ نہ کھایا، متہاون اس کو کہتے ہیں۔ ایک دن صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی اور ایک دن سورج نکلنے کے بعد پڑھی، یہ متہاون ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ من تہاون بصلاتہ من الرجال والنساء، جو آدمی مرد ہو یا عورت جو نماز کے معاملے میں سستی برتے، اللہ اس کو 15 سزائیں دیتا ہے۔ 6 سزائیں وہ دنیا میں دیتا ہے اور 6 سزائیں جب وہ مرنے لگے جانکنی کے موقع پر، تین سزائیں جانکنی کے موقع پر، 3 سزائیں قبر میں، اور 3 سزائیں روز قیامت جب اپنے قبر سے حساب کتاب کے لیے نکل رہا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ 6 سزائیں دنیا میں، 6 سزائیں مرتے وقت، کتنے ہو گئے؟ 9،
9 ہو گئے نا بھائی، 9 اور 3 6 اور 9 6 اور 3 9 6 اور 3 9 اچھا جی، اور قبر میں 3 12 اور روز قیامت جب قبر سے نکلنے لگے 3، یہ 15 سزائیں ہو گئی، 15 سزائیں ہو گئی۔ اس دعا کے ساتھ یہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ جو ہے نا یہ وحی ہے، وحی، یہ باتیں بذریعہ جبریل اللہ رسول کو بتاتا ہے، رسول براہ راست اپنی بیٹی کو بتاتا ہے۔ اچھا جی، اس کی تفصیل یہ ہے، وہ جو 6 سزائیں دنیا میں دے گا، یرفع اللہ البرکۃ من عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا دیتا ہے۔ اس کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جلدی مر جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتی کہ وہ اپنی زندگی سے اس طرح مستفید نہیں ہو سکتا جس طرح اس کو مستفید ہونا چاہیے۔ وہ آغا رے شہری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے سپیشل اسی موضوع پر، البرکہ فی الکتاب و سنہ، لفظ برکت استعمال ہوا ہے قرآن میں بھی سنت میں بھی، بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک نمایاں مثال، واضح مثال دعوت ذی العشیرہ کی برکت ہے۔ دعوت ذی العشیرہ میں کتنے لوگوں کو بلایا تھا؟ 40 عربوں کو بلایا تھا۔ ہاں، کتنا کھاتے تھے وہ لوگ جی؟ ایک ران پکا کے ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ پورا بکرا کھا جانے والے 40 آدمی کھاتے ہیں اور کھانا اسی طرح باقی رہ جاتا ہے۔ اس کو برکت کہتے ہیں۔ یہ کھانے میں برکت، روٹی میں برکت، سالن میں برکت۔ ایک آدمی زندگی گزارتا ہے، علامہ مجلسی، ہاں، اس کی زندگی بابرکت ہے، اس کا علم بابرکت ہے۔ 120 جلد بہار الانوار لکھی ہے اور کتابوں کے علاوہ۔ یہ مرحوم صدوق جس کے بارے میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے پیشگوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کے والد کے بارے میں کہ جی محمد ابن علی، یہ عجیب بات ہے، مرحوم صدوق کی کنیت ابو جعفر ہے، امام محمد باقر کی کنیت تھی۔ اچھا، ان کا نام محمد ہے، امام محمد باقر کا نام بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام علی تھا اور امام محمد باقر کے والد کا نام بھی علی ہے جی۔ اچھا جی، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی صدوق کے والد کو ایک بابرکت بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کی کتابوں کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا یہ اس کی عمر کتنی بابرکت ہے، عمر اس کی رائے گان نہیں جائے گی، اپنی عمر یہ خدا پوچھے گا۔ بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، اس میں جہاں نکیر منکر کے سوالات کو بیان کیا ہے نا، تیرا رب کون ہے، نبی کون ہے، وہاں امام نے اس کو بھی شامل کیا ہے اس خطبے میں کہ خدا نے تجھے ایک قیمتی زندگی دی تھی، اس کو تم نے کدھر گزارا جی۔ اچھا جی، عمر سے برکت، رزق سے برکت۔ بہت لوگ آپ کو ملیں گے بہت محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا گیا کدھر۔ وہ بوتل جس میں پیٹرول ہو، اس سے ڈھکن اٹھا دے نا، اڑ جاتا ہے، پیٹرول اڑ جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے جو کمایا ہوا ہے اڑ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو جن کو خدا کے وعدے پر یقین ہے، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس آتا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آتا کہاں سے ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، اللہ اس کو رزق و روزی دیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آیا کدھر سے ہے۔ یہ رزق و روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے صالحین کے نشانیوں کو مٹا دیتا ہے، صالحین کی نشانیوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ اگلا جملہ انتہائی سنگین ہے، کل عمل عملہ لا یجر علیہ۔ الفاظ مختلف ہیں
معنی ایک ہے، الصلاۃ عمود الدین، یہ فرمایا رسول خدا نے، یہ دین میں نماز کی وہ حیثیت ہے جو اس بلڈنگ کے لیے پلر کی ہے، پلر کے بغیر بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ البتہ آج کل جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، اس کے پلر کے بغیر بھی جو ہے نا وہ بلاخرہ کوئی ایسی چیز تو ہے نا جو پلر کا کام دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، الصلاۃ عمود الدین، دین میں نماز کی حیثیت جو ہے وہ بلڈنگ میں پلر کی سی ہے۔ اس کے بعد ہے فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، نماز قبول ہے تو باقی آپ کے اعمال، روزہ، حج، مجلس، عزاداری، یہ سب زیارات، نماز قبول ہے تو آپ کے تمام عبادات قبول ہیں، واجب ہو یا مستحب ہو۔ وَإِن رُدَّتْ، پڑی ہے لیکن کسی وجہ سے اگر وہ مسترد ہے، ریجیکٹ ہے، تو پھر باقی کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا آپ کو ثواب نہیں دے گا، قبول نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ثواب نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، اور اس کا ایک مطلب بنتا ہے کل عمل عملہ لا یجر علیہ، جو عمل بھی انجام دے گا تارک الصلاۃ، بلکہ صرف ٹوٹل تارک الصلاۃ نہیں، نماز کو ہلکا سمجھنے والا وہ اس کو کسی عمل کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے بڑھ کر وہ کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جن جن اعمال کا خدا نے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے وہ ان کے اجر سے محروم ہو جائے، اور اس کی دعا بلند ہو کے خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، یہ میرے منہ کا فرمان ہے نا، دعائے کو میں ہر شب جو پڑھتے ہیں، خدایا ان گناہوں کو بخش دے جو دعا کو قبول ہونے سے روکتی ہیں، اوپر نہیں جانے دیتے۔ یہ خاتون جنت کے فرمان کے، رسول خدا کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، اس لیے کہ رسول جب تک وحی نہیں ہوتی رسول خدا نہیں بولتے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو آدمی نماز میں سستی برتتا ہے اس کی دعا اصلا خدا کی فائل دربار میں، اس کی دفتر میں فائل جاتی ہی نہیں ہے، وہ سائن کرنے کی نوبت تو بہت بعد میں آتی ہے۔ اور لیس لہ حد فی دعاء الصالحین، نیک صالح لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ 6 الصلاۃ التی عند الموت، موت کے موقع پر خدا اس کو کیا سزا دے گا؟ میں اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں، باور کرنے کی ضرورت ہے، باور۔ ہمارے مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ خدا، رسول اور امام کے وعدوں پر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے۔ ابھی بھی ایک نکاح ہے، نکاح میں ہم ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، یا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو نیک مرد ہیں یا بیوہ خواتین، ان کا نکاح کرو۔ غرض یہ کہ نکاح کرو، اچھا نکاح کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے نا، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اس آیت کے مضمون میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ شک کرنے والا، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، خدا کی بات پر اعتماد نہیں ہے، شادیاں کرو، نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، یہ غیر شادی شدہ اگر غریب ہیں، شادی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو امیر بنا دے گا۔ خدا کہتا ہے تم بے روزگار ہو تو شادی کرو، روزگار ملے گا۔ ہم کہتے ہیں جب تک روزگار نہیں ملے گا شادی نہیں کریں گے۔ یہ فرق ہے ہماری سوچ اور خدا کی سوچ میں۔ اچھا جی، یموت ذلیلھا، ذلت کی حالت میں مرے گا تارک الصلاۃ، ٹوٹل تارک الصلاۃ نہیں، نماز کو سست سمجھنے والا وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ یموت جائعا، بھوکا مرے گا، بھوکا مرے گا۔ یموت عطشانا، وہ جتنا بھی وہ اس کے سامنے جو ہے نا وہ کئی جگ پانی پینے کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یہ نو وہ جو قبر میں ہے، یوکل اللہ بہ ملکا یزعجہ فی قبرہ، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو قبر میں اس کو تنگ کرتا رہے گا۔ ازعاج کا مطلب ہوتا ہے تنگ کرنا، کبھی ادھر سے مارا، کبھی ادھر سے مارا، کبھی کان مروڑا، کبھی چونٹی ماری، یہ ازعاج اس کو کہتے ہیں۔ اس کو سکون سے رہنے نہیں دے گا، اور قبر اس کی تنگ ہوگی۔ تکون الظلمۃ فی قبرہ، اس کی قبر تاریک ہوگی۔
اور قبر کو روشن کرنے کا میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، اکثر بالصلاۃ علیہ، کثرت سے مجھ پر صلوات بھیجا کرو، فإنہا نور فی القبر ونور علی الصراط ونور فی الجنہ، یہ جو تم صلوات بھیجو گے یہ تمہارے لیے قبر میں بھی روشنی کا کام دے گی، پل صراط سے گزرتے وقت بھی، اور روز قیامت جنت جانے کے بعد بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا، روز قیامت کی 3 سزائیں، یوکل اللہ بہ ملکا یصحبہ علی وجہہ والخلائق ینظرون الیہ۔ ٹائم ختم ہو چکا، جلدی جلدی۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ ایک زنجیر سے اس کو باندھے گا، ظاہر ہے پاؤں سے عام طور پر باندھتے ہیں، سر سے نہیں باندھتے، اور اس کو اہل محشر کے سامنے وہ فرشتے گھسیٹیں گے، اور اہل محشر اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، آپ کہیں گے تماشا دیکھ رہے ہوں گے۔ یحاسب حسابا شدیدا، سخت اس کا حساب کتاب ہوگا، اور لا ينظر اللہ الیہ ولا یزکیہ ولہ عذاب علیم، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور اللہ کی طرف سے وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بر وقت بلکہ فضیلت کے وقت میں اس عبادت کو انجام دینے، اور دوسرے مومنین مومنات کو بھی ان کی بھی ترغیب اور ان کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مومنین کرام، یقیناً آپ متوجہ ہیں جس طرح بعض ائمہ معصومین جیسے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت اتفاقی ہے کہ آپ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 19 کو ضربت لگی ہے، اور 21 رمضان کو آپ شہید ہوئے ہیں۔ اسی طرح امام حسین کے بارے میں بھی 3 شعبان کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور عاشور کے دن آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ بعض ائمہ معصومین یا معصومین ان کے تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام زین العابدین، میں یہ کل دیکھ رہا تھا، 5 قول آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں ہیں، 5 قول۔ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اعمال کی، مصباح المتہجد، انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ تاریخ جو ہے نا 15 جمادی الاول کو، اسی طرح شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال، یعنی 2 اتنی بڑی جلدیں، پہلی جلد میں رسول خدا سے لے کر امام حسین تک، اور دوسری جلد میں امام زین العابدین سے لے کر امام زمان تک۔ احسن المقال اس کا اردو ترجمہ ہے، تو اس میں بھی یہ چند اقوال کو نقل کرنے کے بعد آپ کی ولادت کے بارے میں اس تاریخ کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ میرے نزدیک کہتے ہیں صحیح قول میرے نزدیک یہ ہے کہ جمادی الاولیٰ کی جو 15 تاریخ ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو آج ایک لحاظ سے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم معصوم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل سنت کے بہت سارے علماء کرام، من جملہ ابن حجر ہیثمی، سوائق محرقہ وہ ہمارے خلاف لکھی ہے، انہوں نے بڑے زبردست الفاظ میں ہمیں جو ہے نا وہ گالیاں دی ہیں۔ گالی سے مراد یہ ماں بہن کی گالی نہیں، جہنمی ہے، ضال ہیں، گمراہ ہے، گمراہ کن ہے، وغیرہ وغیرہ جو منہ میں آیا ہے لکھا ہے۔ اور لکھا ہے انہوں نے 3 لاکھ روایات حضرت علی کے بارے میں شیعوں نے گڑھی ہیں۔ ہم نے 3 لاکھ گڑھی ہیں، تو وہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ علی کے فضائل کو، یہ 3 لاکھ تو گنتی میں آتے ہیں نا، 1 2 سے لے کر 3 لاکھ، یہ تو بعد گنا جاتا ہے۔ یہ 3 لاکھ ہم نے گڑھی ہیں، باقی جو شیعوں نے نہیں گڑھی وہ اتنی ہے کہ رسول خدا کے فرمان کے مطابق کوئی ان کو
گن نہیں سکتا، اس کا کیا بنے گا؟ جی انہوں نے بھی یہ جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ لکھا ہے، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بھی لکھا ہے، اور ملا جامی نے بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے گود میں تھے، گود میں امام حسین کا بچپنا تھا۔ بنی ہاشم جس رفتار سے ان کا قد بڑھتا تھا، یعنی امام حسین کوئی اتنے بڑے نہیں ہوں گے، 1.5 سال کے ہوں گے یا 1 سال کے ہوں گے جب وہ نانا کی گود میں بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسین کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا، اور جب روز قیامت خلائق تمام مخلوق وہ آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے ہوں گے سب عرصہ محشر میں ہوں گے، یہ عجیب ہستیاں ہیں۔ حضرت زہرا کے بارے میں یہ جملہ ملتا ہے کہ تمام مخلوق وہاں جمع ہوگی، اس وقت منادی کی آواز آئے گی، وہ جبرائیل ہوگا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، سروں کو جھکاؤ، فإن فاطمہ بنت محمد تجوز علی الصراط۔ ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ یہ منادی، یہ ندا حضرت زہرا کے بارے میں آئے گی۔ اسی میں ایک اور ندا آئے گی، فَلْيَقُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، فَلْيَقُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، زین العابدین جہاں کہیں ہیں کھڑے ہوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں یہ میرے گود میں جو نواسا ہے نا، اس کا بیٹا اس ندا پر کھڑا ہوگا جہاں بھی ہوگا۔ وہ کل ایک مولوی صاحب کی میں کلپ سن رہا تھا، کسی کو جواب دے رہے تھے، اتنے ان کے فضائل اہل بیت کے ان کو ناگوار گزرتے ہیں یا کھلتے ہیں، کہتے یہ زین العابدین کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس میں فخر کا پہلو ہے، غرور کا پہلو ہے۔ یہ بھئی صرف ہم نے نہیں لکھا ہے بھئی، وہ آپ کے اس نے لکھا ہے، آپ کے ابن حجر حیثمی نے لکھا ہے، ملا جامی نے لکھا ہے، جس نے بھی شیعہ ہو سنی ہو امام زین العابدین کے حالات و زندگی کو لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، موتوا بغیظکم، اپنے غیظ و غصہ سے مر جاؤ، سب نے لکھا ہے۔ اس میں کون سا تعجب کا پہلو ہے؟ زین العابدین عبادت گزاروں کی زینت، یہ خشوع خضوع کی انتہا کی طرف اشارہ ہے۔ جواب دیا ہے اس بدبخت کو، نا اس ناصبی کو، اس کو یہ لقب جو ہے اس کو ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ امام زین العابدین کو وہ زین العابدین کہا جائے۔ یہ وہ زین العابدین اگر رکھا ہے تو یہ اور اللہ نے رکھا ہے، رسول خدا نے رکھا ہے۔ امام زین العابدین نے خود نہیں کہا انا زین العابدین انا سجاد، یہ رسول خدا بچپن میں یہ لقب دے رہے ہیں۔ تمہارا اعتراض رسول خدا پر ہو رہا ہے، امام زین العابدین نے اپنے آپ کو زین العابدین نہیں کہا، اور امام زین العابدین نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی زین العابدین کہا ہے، زین العابدین۔ آپ کی بہت ساری چیزیں قابل تقلید ہیں، سیرت کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک عفو اور درگزر، اور دوسرا غریب پروری۔ آپ کو یاد ہوگا یہ جب وہ عمران خان نے وہ اپوزیشن میں تھے، جب اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ دھرنا دیا تھا یہاں ڈی چوک پر، اس وقت وہ ڈاکٹر وہ قادری، طاہر القادری، وہ خطاب کر رہے تھے۔ کسی مناسبت سے کہا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، تو امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ میں ہے، وہ بیر غرس اس سے غسل دے رہے تھے۔ تو لوگوں نے جو آپ کی مدد کر رہے تھے دیکھا کہ آپ کے جسم پر کچھ نشان ہے، نشان کندھوں پر کچھ نشان ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ کہا کہ
یہ ان وزنی سامان کے نشان ہیں جو میرے بابا تاریکی شب میں وزنی کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کے تاریکی شب میں در در جا کے غریبوں کے گھروں میں جو ہے نا اس کو وہ تقسیم کرتے تھے۔ ایک دن مومنین کرام ایک دن 10 کلو 15 کلو اٹھا کے لے جانے کے نتیجے میں اس جسم پر اس طرح انمٹ زخم یا جو ہے نا زخم کے داغ نہیں پڑتے، گویا معمول تھا سید سجاد کا کہ شام کے وقت لے جا کے وہ غریبوں کی تفقد الفقراء والمساکین، تفقد کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ فقیر مسکین آپ کے گھر آئے مانگے تو اس کو دے دو، فقیر کی تلاش میں اس کے گھر جا کے اس کی مدد کرنا، دستگیری کرنا، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور ان کا شیوہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس شیوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔